غزوات میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اعداء سے لڑتے گئے، سرکار کا پہرا دیتے ہیں، صدیق اکبر میرے ہیں، سرکار کا پہرا دیتے ہیں، صدیق اکبر میرے 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 ہیں۔ اسلام کو گھر گھر پہنچایا، تبلیغ برابر کرتے رہے، اسلام کو گھر گھر پہنچایا، تبلیغ برابر کرتے رہے، ہر درد و رنج بھی سہتے گئے، صدیق اکبر میرے ہیں، ہر درد و رنج بھی سہتے گئے، صدیق اکبر میرے ہیں، 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 صدیق اکبر میرے ہیں۔ نبیوں کے بعد جو افضل ہے، امت میں سب سے برتر ہے، نبیوں کے بعد جو افضل ہے، امت میں سب سے برتر ہے، کردار جدا وہ رکھتے گئے، صدیق اکبر میرے ہیں، کردار جدا وہ رکھتے گئے، صدیق اکبر میرے ہیں، 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 صدیق اکبر میرے ہیں۔ جاغار سور میں قربا کی، پھر یار غار وہ کہلائے، جاغار سور میں قربا کی، پھر یار غار وہ کہلائے، انعام نبی سے لیتے ہیں، صدیق اکبر میرے ہیں، انعام نبی سے لیتے ہیں، صدیق اکبر میرے 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 ہیں۔ جب جاگے گا قلب مومن گر، دل سے صدائیں آئے گی، جب جاگے گا قلب مومن گر، دل سے صدائیں آئے گی، صدیق اکبر میرے ہیں، 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 صدیق اکبر میرے ہیں۔ گھر بار لٹا کر کہتے گئے، اللہ نبی کی کافی ہے، گھر بار لٹا کر کہتے گئے، اللہ نبی کی کافی ہے، کیا بات اجاگر کہتے گئے، صدیق اکبر میرے ہیں، کیا بات اجاگر کہتے گئے، صدیق اکبر میرے ہیں، پیغام نبی یہ دیتے ہیں، صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہے وہ کہتے گئے، صدیق اکبر میرے
صدیق اکبر میرے ہیں، صدیق اکبر میرے ہیں، صدیق اکبر میرے ہیں۔ نظر کرم خدا را، 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 سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سنبھل دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں، دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں، بٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، نظر کرم خدا را،
دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا فریدی کہاں مجھ سا یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را 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 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے نظر کرم خدا را 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 سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سنبھل دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں بٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ نظر کرم خدا را نظر کرم خدا
منگتا پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں روسیا فریدی، کہاں مجھ سا یہ نکما، کہاں سلسلہ تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔
نظر خدا را 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صحیح کہا۔ 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم 12 مرتبہ پڑھیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے آئیے ہم توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب ہم آئندہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، آمين ثم آمين، بجاه سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة و سلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ ارشاد فرمایا، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ یعنی جس عورت کو طلاق دی جائے، اگر اسے حیض آتا ہے، یعنی مخصوص پیریڈز آتے ہیں جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے خواتین کے لیے، تو اس کی عدت یہ ہے کہ 3 حیض اس کی عدت ہے۔ تینوں حیض شروع ہو کر ختم ہو جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن جس عورت کو یہ پیریڈز نہ آتے ہوں، عمر کی زیادتی کی وجہ سے، مثلا جیسے عام طور پر جب عمر 50 سال سے یا 55 سال سے اوپر ہوتی ہے تو یہ معاملات بند ہو جاتے ہیں، اور ایسی عورت کو اگر طلاق دی گئی تو پھر اس کی عدت جو ہے 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحدن، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا، یعنی ایسی عورت جس کی عمر چھوٹی ہے، بچی ہے، اور شادی ہوتی ہے اور اسے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک اس پر یہ پیریڈز جو ہیں وہ شروع نہیں ہوئے، تو اس کے لیے بھی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اس کے معنی ہے حمل والی عورتیں،
یعنی جو عورتیں امید سے ہیں. اجلہن، اجل کا مطلب ہے پیریڈ، مدت. تو ان کی طلاق کی عدت کی مدت کتنی ہے؟ تو فرمایا ان یضعن حملہن، یہ کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں. یعنی جو حاملہ عورت ہے جو امید سے ہے، اگر اسے طلاق دے دی جائے تو اس کی جو عدت ہے وہ بچے کی ولادت تک ہے. جب بچے کی ولادت ہوگی تو عدت پوری ہو جائے گی. اب بالفرض کسی عورت کو طلاق دی گئی اور ابھی اس کی بچے کی ولادت میں 8 مہینے، 9 مہینے یا 7 مہینے باقی ہیں، تو یہ سارے مہینے عدت کے ہوں گے. جب بچے کی ولادت ہوگی تو عدت مکمل ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح اگر بالفرض کسی عورت کو طلاق دی گئی اور وہ امید سے ہے اور ولادت میں 15 دن یا 20 دن باقی ہیں، 1 مہینہ باقی ہے، تو پھر عدت اتنی ہوگی. یعنی ولادت جیسے ہی بچے کی ہوگی عدت مکمل ہو جائے گی. یہ سارے مسائل قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عدت گزارنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود عدت کے احکام بیان فرمائے. اچھا، اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن. لیکن اگر وہ عورت بھی حاملہ ہو، امید سے ہو، اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی عدت بھی بچے کی ولادت تک ہے. اب بچے کی ولادت میں جتنا بھی وقت باقی ہو وہ عدت ہوگی. اچھا، عدت کے مسائل میں اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو 4 مہینے 10 دن میں جس دن شوہر کا انتقال ہوا وہ دن کاؤنٹ ہوگا. اس دن کو کاؤنٹ کر کے 4 مہینے 10 دن. اور اگر اسلامی مہینے کی 1 تاریخ کو انتقال ہوا تو 4 اسلامی مہینے مکمل اور 10 دن. اور اگر انتقال ہوا شوہر کا 1 تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں تو پھر یہ 130 دن مکمل بنیں گے. اور یہ مکمل جو ہے یہ دن ہوں گے، اس کی کاؤنٹنگ ہوگی. دیکھیں، 1 مہینے میں 30 دن، 2 مہینوں میں 60 دن، 4 مہینے میں 120 دن اور 10 دن اور ملا لیں تو 130 دن. تو اس میں پھر 130 دن کی کاؤنٹنگ ہوگی، اور وہ اس طرح کہ جس دن انتقال ہوا وہ دن بھی شمار کریں گے، اور پھر اس طرح 130 دن مکمل ہو جائیں گے. اب جب 130 دن مکمل ہو جائیں تو رات کو نکلنا، شام کو نکلنا جائز ہے. لیکن اگر 1 دن گزار لیں، یعنی 130 دن جب مکمل ہو گئے، 130واں جو دن ہے اس میں شام کو عدت سے نکلنے کے بجائے دوسرے دن صبح اگر عدت سے نکلے تو یہ افضل ہے. باقی اس کی جو مسائل ہیں وہ بحر شریعت کتاب میں موجود ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر وہ علماء سے رجوع کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اپنا خوف عطا فرمائے. تو جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، گناہوں سے دور ہو جائے.
یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں اس سے مٹا دے گا، اس کے نامہ اعمال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ بار بار یہ بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، عورتوں کو عدت کے لیے وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو۔ من وجدکم، جو تمہاری طاقت کے مطابق ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ عدت عورت گزارے گی شوہر کے گھر میں، اور شوہر یا اس کے رشتہ دار اسے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب ماحول ہے، اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو بسا اوقات شوہر کے گھر والے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ عورت کو گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ تو ایسا کرنا ظلم ہے، اور اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو انتقال کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو، عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں پر طلاق کے بارے میں تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو مسئلہ بتائیں کہ بھئی طلاق کے بعد عدت عورت کو اپنے شوہر کے گھر گزارنی ہے، تو وہ حیرت سے منہ تکتا ہے، یار یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں تو کیا کرتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، مار کے دھکا دیتے ہیں، دھکا مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں، اور پھر بیچاری کو میکے بٹھاتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ۔ پھر ظلم کرنے کے بعد بھی غرور یہ ہوتا ہے کہ میکے والے یہ لڑکی والے آ کر ہمارے پاؤں پکڑیں، ہمارے ہاتھ جوڑیں، ہم سے معافیاں مانگیں تو بلائیں گے ہم۔ یعنی ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض جگہ ایسا ظلم بھی ہوتا ہے۔ بعض جگہ پر ظلم جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر ظلم جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ظلم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم سب ظالم ہیں۔ اب کہیں گے ہم سب ظالم کیسے ہیں؟ ہم سب ظالم اس لیے کہ ہم ظالم کی مخالفت نہیں کرتے، حق بات کہتے نہیں ہیں، یا تو ہم ظالم کی سپورٹ کرتے ہیں یا پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ایک روٹین بن گئی کہ لڑکی والے ہمیشہ لڑکی کا ہی ساتھ دیں گے چاہے وہ غلط ہو، اور لڑکے والے ہمیشہ لڑکے کا ساتھ دیں گے چاہے وہ ظالم ہو۔ تو یا تو وہ ساتھ دیتے ہیں یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس معاشرے میں سکون قائم ہو تو آج یہ عزم کریں کہ ہم ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم ظالم کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے بلکہ برملا اس کی مذمت کریں گے۔ اب آپ بتائیں، ایک شخص ہے، شوہر ہے، وہ ظالم ہے، اب اس کی ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا ظالم ہے، تو اگر ماں اپنے بیٹے کا ساتھ دینا چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، بھائی بہن ساتھ دینا چھوڑ دیں تو یقیناً ظلم سے باز آئے گا۔ لیکن یہاں تو جھگڑا ہوتا ہے، تو جھگڑے میں کیا ہوتا ہے، لڑکے والے وہ لڑکے کا ساتھ دیتے ہیں، لڑکی والے لڑکی کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اس طریقے سے انصاف قائم نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ہم اس پر کاربند ہو جائیں، عزم کریں، چاہے جتنا بھی ہمارا قریبی رشتہ دار ہو، اگر غلط ہے تو ہم اس کے منہ پر کہیں کہ آپ غلط ہیں، میں آپ کی تائید نہیں کروں گا۔ سارے رشتہ دار جمع ہو کر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ بھرے مجمع میں کہیں کہ میرا بھائی ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے بلا وجہ اپنی بیوی کو مارا ہے، یہ ظالم ہے، میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ ایسا نہیں کرتے، آپ خاموش رہتے ہیں یا پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کل بروز قیامت
کیا اللہ کے غضب سے آپ کا بھائی آپ کو بچائے گا؟ کیا قبر کے اندر یہ رشتہ دار آپ کو بچائیں گے؟ ایک دن مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یقین جانیے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ باقاعدہ مذہبی لوگ ماشاء اللہ ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے ہوں گے، لیکن گھر میں ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیں گے، کبھی بھی مظلوم کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور پھر ایسے ظالموں کا حشر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سسک کے مرتے ہیں اور مظلوم کی آہیں انہیں تباہ کر دیتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، وہ فوراً عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ چاہے مظلوم کافر ہو، اس کی بھی بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو مظلوم، اچھا پھر چلو ایک تو ظلم یہ ہے نا کہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بال کھینچتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن زبان سے جو طنز کرنا، تانے دینا، مذاق اڑانا، ذلیل کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ تو کہیں ساس ظالم ہے تو کہیں بہو ظالم ہے، تو کہیں سسر ظالم ہے تو کہیں داماد ظالم ہے، اور ہمارا معاشرہ خاموش تماشائی بنتا ہے یا ظالموں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جرت و بہادری عطا فرمائے۔ یہ بھی جرت ہے نا کہ انسان کہہ سکے کہ بھئی آپ غلط ہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اللہ ہمیں ایسی جرت و بہادری نصیب فرمائے، اور پھر اس میں پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ کا قریبی رشتہ دار ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، لیکن آپ کہیں آپ ظالم ہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ توبہ کریں، قصور آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، آپ یہ کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا کرم فرماتا ہے۔ اچھا پھر ایسا عجیب معاملہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اگر ہماری بیٹی گھر میں خوش ہے، سسرال میں خوش ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور خوش ہو۔ لیکن آپ سوچیں ہم اپنی بیٹی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور بہو پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور مکافات عمل تو ہے، بدلہ تو ملنا ہے۔ اچھا ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اپنے شوہر کے بارے میں یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری ساس کو دھکے مار کے گھر سے نکال دے۔ کیسی عجیب بات ہے! یعنی عورت کو اپنی ماں کی تو فکر ہے، بڑی محبت ہے ماں سے، لیکن اس کی یہ کوشش اگر ہے کہ میرا شوہر اپنی ماں کو گالیاں دے، اپنی ماں کو مارے، اپنی ماں کو دھکے مار کے گھر سے نکال دے، اس پہ خوش ہو، تو اس پر افسوس ہے۔ جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو دوسرے کی ماں سے بھی محبت کریں، اور ویسے بھی ساس جو ہے وہ ماں کے حکم میں۔ تو ایسی عورتیں آپ کو ملیں گی کہ جو اپنی ماں پر فدا ہیں، لیکن شادی کے بعد سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شوہر کسی طریقے سے اپنی ماں سے یعنی میری ساس سے جدا ہو جائے۔ تو یہ ڈس بیلنس ہے، کہیں کہاں ظلم ہے، کہیں کہاں ظلم ہے، کہیں بیچاری کوئی خاتون ہے، دلہن ہے، وہ دیندار ہے، سمجھدار ہے، وہ نرمی کا برتاؤ کرتی ہے، تو سسرال والوں کا ذہن بن جاتا ہے اور دبا کے رکھو اور دبا کے رکھو۔ یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے ظالم لوگ ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے۔ ہماری تو حرکتیں ایسی ہیں کہ آسمان پھٹ کے گر جائے، زمین میں دھس جائیں تو بھی کم ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عام طور پر جو طلاق کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، یا آپ نے بھی سنا ہوگا، تو اس میں یہی ہوتا ہے بھائی جھگڑا ہوا، پھر شوہر نے فون کیا ساس و سسر کو
کہ لے جاؤ اپنی بیٹی کو. اچھا وہ لے کے بھائی کیا ہوا؟ اب اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ جواب ہی نہیں. پھر یا تو وہ طلاق کے جو کاغذ بھیج دیتے ہیں. تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب ظالم مرد ہوتا ہے تو وہ دھکے مار کے گھر سے نکال دیتا ہے، اور عورت جو ہے میکے میں ہوتی ہے اسے طلاق کی خبر مل جاتی ہے. اب دیکھیں، ایک تو ایک سے زیادہ طلاق دینا حرام ہے ایک ساتھ، تو اس نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں، گناہ کبیرہ کیا، حرام کام کیا. دوسرا حرام کام کیا کیا؟ طلاق دینے سے پہلے گھر سے نکال دیا، حالانکہ اس پر واجب تھا، فرض تھا، ضروری تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے اور اس کا خرچہ دے. تو اتنے مہینے اس نے گھر سے باہر رکھا. اب طلاق دینے کے بعد بھی عدت جو ہے وہ عورت اپنے میکے گزار رہی ہے، اس کا گناہ بھی شوہر کے اوپر ہے اور شوہر کے رشتہ داروں پر ہے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت عدت گزارے گی اپنے شوہر کے گھر. اگر 1 طلاق ہے یا 2 طلاق ہے اور وہ رجعی ہے تو میاں بیوی کے درمیان پردہ نہیں ہوگا، اور اگر طلاق بائن ہے یا 3 طلاقیں دے چکا تو پردہ بھی ہوگا. تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی وہ شوہر کے گھر میں الگ کمرے میں عدت گزارے گی، اس کے ساتھ کوئی اور عورت بھی ہو تاکہ بے پردگی نہ ہو. اور یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر گھر چھوٹا ہے اور وہ الگ الگ نہیں رہ سکتے، پردے کا اہتمام نہیں ہو سکتا، تو وہ بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا. شریعت کا حکم ہے خود گھر سے چلا جائے اور گھر اس کے حوالے کر دے. جب وہ عدت پوری گزار لے تو جائے گی وہ گھر سے باہر. اتنا شریعت کا حکم ہے. لیکن اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی احساس نہیں، پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق. یعنی جس گھر میں رکھنے کی طاقت ہے، جس گھر میں خود رہ سکتے ہو وہی گھر دے دو. عدت کے دوران کوئی عالیشان محل دینے کی حاجت نہیں ہے. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو. یعنی مطلب یہ نہیں کہ گھر سے بھگانے کے لیے عدت کے دوران تم انہیں اتنا تنگ کرو کہ یہ مجبور ہو کر گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں، ایسا نہ کرنا. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر جو عورت عدت گزار رہی ہے وہ حاملہ ہے، امید سے ہے، تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے. تو فرمایا بچے کی ولادت تک انہیں عدت میں گھر بھی دو اور ان کا خرچہ بھی پورا کرو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ عدت کے بعد تمہارے بچے کو دودھ پلائے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تمہارے بچے کو وہ عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کی بھی اجرت دو، تو انہیں اس کی اجرت دو. یعنی جب تک عورت دودھ پلا رہی ہے اس کے اخراجات تم پورا کرو گے. ہمارے یہاں تو عجیب ماحول ہے، عورت کو بھی نکال کر بھگا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں طلاق دے کر. بیچاری بچہ لے کر بھی چلی جاتی ہے، نہ بچے کا خرچہ، نہ عورت کا خرچہ، نہ عدت کا خرچہ. اب وہ طلاق یافتہ عورت کیا کرے؟ اپنے اس بچے کو بڑا کرتی ہے، اپنی ساری زندگی اس بچے کو بڑا کرنے میں گزار دیتی ہے. اب جب تک ماں باپ زندہ ہیں ٹھیک ہے، جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائیوں کو بھی اور بھابھیوں کو بھی نظر میں چبھتی ہے وہ بیچاری عورت. اب وہ اندر اندر محسوس کرتی ہے کہ میری یہاں عزت نہیں ہے، لیکن وہ کہاں جائے؟ کوئی ہمارے یہاں اسلامی عدالت نہیں، کوئی نظام مصطفیٰ نہیں. ان مظلوم عورتوں کا کون جو ہے داد رسی کرے، کون ان کے حقوق ادا کرے، کون ظالموں کو سزا دے؟ کوئی حال نہیں ہے.
ایک ایک خاندان میں مظلومیت کی بڑی بڑی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، اور جب آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ کا دل پریشان ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر اتنے ظالم کیوں ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات حیرت ہوتی ہے کہ شادی ہوئی رشتہ داروں میں، اور یہ خیال کیا کہ رشتہ دار ہیں تو ماشاءاللہ چلو اچھا ہے، اپنے ہی ہیں، تو عام دیگر لوگوں سے رشتہ دار بسا اوقات زیادہ ظالم ہوتے ہیں، زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو گئے، اور دل اتنے سخت ہو گئے کہ بسا اوقات ہم جانتے ہیں یہ ظالم ہے، لیکن جب آپ ان کی باتیں سنیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ہم نے تو زندگی میں کبھی کسی کا برا چاہا تک بھی نہیں ہے، ایسے جملے کہتے ہیں۔ یعنی ظالم ہے لیکن اپنے ظلم کا اندازہ بھی نہیں، اپنے آپ کو جناب والا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی اللہ نے سزا دے دی، ہم نے کون سا گناہ کر لیا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں ایک دن میں ہزاروں گناہ ہو جاتے ہوں گے، لیکن جملہ یہ ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہم نے تو کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ لیکن آپ اگر جانتے ہیں ان کے ظلم کو تو آپ ان کے جملوں پر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، عورت الگ ہو گئی، مرد الگ ہو گیا، تو بچے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بچے کی پوری پرورش کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ لیکن جب بچہ چھوٹا ہے تو عورت دودھ پلائے گی، اس کی تربیت کرے گی، تو مرد کو اس کا خرچہ دینا ہوگا۔ اب دونوں جدا ہو گئے اور ان میں طلاق ہو گئی، عدت بھی ختم ہو گئی، لیکن بچے کی وجہ سے یہ ضروری طور پر پردے میں رہ کر مشورہ کر سکتے ہیں بچے کے مستقبل کے لیے۔ ان مشورے سے مراد یہ ہے کہ مثلا عورت یہ کہے کہ اب میں اس کا دودھ بند کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، ویسے تو 2 سال پہ دودھ بند کرنا چاہیے لیکن 1.5 سال ہو گیا، اب کافی ہے۔ تو ایسے ضروری معاملات میں جس میں آپس میں مشورہ کرنا ضروری ہو تو وہ کسی عورت کے واسطے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اور پردے میں رہ کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی جدائی ہو گئی، لیکن بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا مستقبل کیوں برباد کرتے ہیں؟ اور پھر جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ ماں سے مستغنی ہو جائے تو پھر باپ کی تحویل میں ہوگا، تاکہ وہ عورت جو ہے وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو اطمینان سے شادی کر سکے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب وہ طلاق دے کر بچوں سمیت ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، خود دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور بیچاری وہ عورت بچوں کو لے کر ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ اور آپ جو میں نے جملہ عرض کیا اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ شادی نہ ہوئی ہو عورت کی، اگر کسی عورت کی شادی نہ ہوئی ہو اور گھر میں رہتی ہو تو اس کی الگ حیثیت ہوتی ہے۔ شادی ہو کر طلاق ہو کر واپس آ جائے تو پھر بھابیاں بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں، بھائی بھی بسا اوقات عجیب و غریب جو ہے سوچ کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماں باپ کو سلامتی نصیب فرمائے، جب تک ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے سب شفقتیں کرتے ہیں، جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے تو اس مظلوم عورت کی کون داد رسی کرے، کیسے ان کے حقوق ادا ہوں؟ نہ وہ باہر جا سکتی ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو کیا کرے، کیسے پرورش کرے۔ پھر ایسی آپ کو خواتین آپ کے خاندان میں موجود ہوں گی کہ جن کو طلاق ہوئی، چھوٹا بچہ تھا، ساری زندگی کپڑے سلائی کرتی رہیں، محنت مزدوری کرتی رہیں، بچے کو بڑا کیا، تو یہ سارے مظالم ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر باہم دشوار سمجھو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ مثال کے طور پر جس عورت کو طلاق ہو گئی،
جو بچے کی ماں ہے وہ اگر کسی وجہ سے معذرت کر لے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ وہ کوئی دوسری دودھ پلانے والی ڈھونڈے اور اس سے اجرت وہ طے کرے اور اس سے اپنے بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ بچے کا ذمہ دار باپ ہے۔ اگے ارشاد فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب بچے کو دودھ پلوائیں گے کسی عورت سے تو اس کی اجرت دینی ہے، جو آپ کی طاقت ہو اس کے حساب سے اسے طے کریں گے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شرعی احکام نافذ کیے ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی یہ میں نہیں کر سکتا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں جو ہمیں حکم دیا گیا وہ ہماری طاقت کے مطابق ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ لہذا اگر کوئی مظلوم عورت ہے یا کوئی مظلوم شخص ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرے، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا اور مشکل انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ظلم تن سے بھی ہوتا ہے، تانا دینے سے بھی ہوتا ہے، دل آزاری سے بھی ہوتا ہے، منہ چڑھانے سے بھی ہوتا ہے، گھورنے سے بھی ہوتا ہے۔ کل بروز قیامت اگر ہم نے کسی کو گھور کے دیکھا اور اسے تکلیف پہنچی تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو جو عورت ہے، میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، اگر شوہر ظلم پہ اتر جائے تو وہ عورت بڑی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ بات چیت بند کرے تو بھی پریشان، ڈانٹے تب بھی پریشان، گھورے تب بھی پریشان۔ اور بعض تو ایسے ظالم ہیں کہ بے تحاشا مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، اور جو مرد اپنی خواتین پر نرمی کرتے ہیں وہ انہیں بزدل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور میں اپنی عورتوں پر سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی نہیں اٹھایا، کبھی آپ نے دنیا کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی مارا نہیں ہے۔ اور شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اول تو مارنا کب جائز ہے کب ناجائز ہے یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ عام طور پر جب لوگ مارتے ہیں تو سب سے پہلا نشانہ چہرہ بنتا ہے، بال کھینچتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، چہرے کو مارتے ہیں، حالانکہ حرام ہے۔ چہرے پر اور سر پہ مارنا حرام ہے۔ عورت کو ماریں، مرد کو ماریں، بچے کو ماریں، جانور کو ماریں، سب کو حرام ہے، اس سے شریعت نے منع کیا۔ تو کبھی بھی جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی والدین سزا دیتے ہیں، تو اگر آپ سزا دیتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ تھپڑ نہیں مارنے، نہ چہرے پہ مارنی ہے اور نہ سر پہ مارنی ہے، کہ یہ حرام ہے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی اس رکوع پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن عبد اللہ ما
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اے نبی ایمان والوں سے فرما دیجئے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت سے پہلے طہر میں انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ تم انہیں عدت میں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں۔ وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے سننے والے تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله۔ پھر جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچنے لگیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا اچھائی کے ساتھ جدا کر دو اور اپنے میں سے دو عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر۔ یہ ہے جس سے نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دے گا۔ ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اور اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن۔ اور جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں تمہاری عورتوں میں سے اگر تمہیں شبہ ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن
لتضيقوا عليهن ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں نفقہ دو ان کے وضع حمل تک۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو اور آپس میں دستور کے مطابق مشورہ کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو تو اب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، گنجائش والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچہ دے۔ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر رزق کی تنگی ہو تو وہ اسی میں سے نفقہ دے جو اللہ نے اسے دیا۔ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اسے دیا ہے۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا، ان قریب اللہ دشواری کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جو ہمارے احباب شادی شدہ ہیں وہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حقوق بندوں کے فرض کیے ہیں، تو ماں باپ کے حقوق بھی ہیں اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، کسی کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بعض حضرات بیوی کی محبت میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور بیوی کی محبت میں مبتلا ہو کر بسا اوقات وہ اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں، اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اپنے والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو وہ والدین سے محبت کی وجہ سے اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں، تو ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ احترام ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ دوسروں کی عزت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ دوسروں کی عزت کریں۔ جب آپ دوسروں کی عزت نہیں کریں گے تو پھر امید نہیں رکھیں گے وہ آپ کی عزت کریں گے۔ میں ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا تو ان کے گھٹنے میں شدید تکلیف تھی اور کمر میں ان کے مہروں میں گیپ ہے، شدید تکلیف ہے۔ اب گھٹنوں میں تکلیف بھی ہے، کمر میں گیپ بھی ہے، تو لیکن میں حیران ہوا کہ تقریباً 200 آدمی آ کر ملے ہوں گے، ہر ایک سے یہ اٹھ کر ملے تکلیف کے باوجود، اٹھتے ملاقات کرتے پھر بیٹھ جاتے، پھر دوسرا شخص آیا پھر اٹھتے ملاقات کرتے بیٹھ جاتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اتنی شدید تکلیف ہے، ہر دفعہ آپ اٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے، میری تکلیف تو بعد میں دور ہو جائے گی لیکن میں بیٹھے بیٹھے ملوں تو اس سے بہتر یہ کہ میں کھڑے ہو کر ملوں، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اب سوچیں کہ لوگوں کو شکوہ یہ ہے کہ ہماری زوجہ جو ہے ہمارے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، تو بتائیے آپ نے اپنی بیوی کے ماں باپ کی عزت کی کہ نہیں کی؟ پہلا تو یہ سوال ہے۔ ذرا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو آج معاشرے میں یہ ہے
کہ شوہر سب سے پہلے اپنے ساس اور سسر کو گالی دیتا ہے، تیرے باپ نے تجھے یہ سکھایا، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا۔ اب آپ بتائیں کہ اس کے ماں باپ کا قصور کیا ہے؟ اگر آپ کی لڑائی ہے آپ کی زوجہ سے تو آپ جانے، اس کا کام جانے، لیکن آپ اس کے ماں باپ کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ یہ ہماری پاکستانیوں کی نفسیات ہے۔ باہر بھی روڈ پہ بھی لڑائی ہوگی تو فوراً ماں باپ کو گالی دے دیں گے، توبہ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ کوئی اپنے ماں باپ کو تو گالی دیتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دو، کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے، کیونکہ آپ جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو آپ نے حرکت ایسی کی جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو گالی پڑی۔ تو کبھی ہمیشہ اصول یاد رکھیں، جتنی بھی لڑائی ہو کبھی بھی یہ لفظ نہ کہیں تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیری ماں نے تجھے یہ سکھایا، توبہ استغفر اللہ۔ اس کو بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ اور یہ لینا بھی حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساس اور سسر ماں باپ ہیں، تو آپ بتائیے آپ اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے رہے ہیں؟ وہ بھی آپ کے ماں باپ ہیں، تو آپ ان کا ادب کریں۔ جب آپ عورت کے سامنے اس کے ماں باپ کی ریسپیکٹ کریں گے تو یقیناً وہ مجبور ہو جائے گی، وہ آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی، اور جب آپ اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو اس کے دل سے آپ کے ماں باپ کی عزت نکل جائے گی۔ تو احترام ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جب ہمیں کوئی آدمی اچھا لگ جاتا ہے تو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور جب کبھی کوئی آدمی ہمیں برا لگ جائے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی ہر چیز بری لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زوجہ سے کوئی اختلاف ہے اور وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو اس کی تعریف ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا ناشکرہ ہے۔ تو تعریف کرنا یہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی کام میں خامی ہے تو 10 خوبیاں بھی ہوں گی، ان کی تعریف ضروری ہے، اور جب آپ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو خامیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ دیکھیں ایک ماہر نفسیات نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، ایک بچہ ہے اس میں ایک خوبی ہے، 10 برائیاں ہیں، آپ بار بار 10 برائیوں کا ذکر کریں گے اس کی ایک خوبی بھی چلی جائے گی، لیکن آپ بار بار اس کی ایک خوبی کا ذکر کریں گے وہ دوسری خوبی بھی پیدا کرے گا۔ تو تعریف ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کا دل نرم کر دیتی ہے۔ برائیاں بھی ہیں لیکن ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، خوبی تلاش کر کے تعریف کریں، آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے، اور تعریف بھی کریں، دعا بھی دیں، اور جس نے کچھ خدمت کی ہے اس کی آپ قدر کریں۔ ہمارے ایک سید صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، میں ان کے ساتھ سفر میں تھا، تو سفر میں ایسا ہوتا تھا، یعنی ہم لوگ بغداد شریف میں ساتھ تھے، تو اب جیسے وہ آپ سمجھیں کھانا کھا رہے ہیں، تو اب وہاں بفے سسٹم ہوتا تھا، کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی نے آ کر ان کو پانی رکھ دیا، تو بولا شاہ صاحب پانی چاہیے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہاں رکھ دے پانی، شکریہ۔ شاہ صاحب ان کو اتنی دعائیں دیتے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے، بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، دونوں جہاں میں کامیاب کرے۔ وہ اتنی دعائیں دیتے کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ بندہ شاہ صاحب کا غلام بن گیا، یعنی اب پورے سفر میں وہ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ وہ اتنی دعائیں لوگوں کو دیتے کہ لوگوں کا دل ہوتا کہ ہم شاہ صاحب کی خدمت کریں۔ تو آپ اگر ماں باپ بھی ہیں، آپ کی اولاد کچھ خدمت کرتی ہے، اب دعا دیں ان کو،
اگر آپ کی زوجہ نے کوئی اچھا کام کیا آپ دعا دیں، آپ کے بچوں نے کوئی کام کیا آپ انہیں دعا دیں، تعریف کریں، تو انشاءاللہ آپ کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ تعریف تو کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتے، حوصلہ افزائی کرتے ہی نہیں ہیں، بس وہ عیبی نکالتے رہتے ہیں، تو سامنے والے کی حوصلہ جو ہے حوصلہ شکنی ہو جاتی۔ ان چیزوں کا خیال جب رکھیں گے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، دیکھیں عورت پر ظالم ہے۔ اگر آپ اس معاشرے میں دیکھیں اکثر طلاقیں عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر طلاق ہوئی تو اس لیے ہوئی کہ شوہر کی بہن جو ہے وہ ظالم ہے یا شوہر کی ماں ظالم ہے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کوئی لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی عام طور پہ کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے۔ اس کی زوجہ اس کو اس کے ماں باپ سے دور کرتی ہے۔ تو فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو مرد کو ظالم بنانے والی عورت ہے، اور عورت اتنی دین سے دور ہو گئی، اور عام عورتوں میں اتنا حسد ہے کہ وہ کسی عورت کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ایک اصول اپنے آپ دماغ کی ڈائری میں لکھ لیں، کسی عورت کے سامنے دوسری عورت کی تعریف کبھی نہیں کریں، یعنی اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی تعریف نہ کریں، ماں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف نہ کریں، اپنی بہن کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف نہ کریں۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جب بندہ خوش بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بہنوں کے سامنے اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یوں بھی خیال کرتے ہیں، یوں بھی خیال کرتی ہے۔ پہلے تو وہ دیکھتے ہیں، پھر ان کا ذہن بنتا ہے کہ لو بھائی یہ تو زن مرید ہو گیا، بالکل قابو ہی کر لیا۔ پھر ان کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہم سے چھین کے ہی نہ لے جائے، تو پھر وہ اپنی ایک سمجھ لے دفاعی قوت ان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو بزن کیا جائے۔ بزن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پورا دن وہ واچ کرتے ہیں، جو غلطی ہوتی ہے وہ شوہر کو بتاتے ہیں، اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو۔ اچھا اب وہ دوسری غلطی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب وہ یوں کرتا ہے تو وہ سمجھتی ہے جادو ہو گیا، اب تو پوری طرح تعویذ پلا دیا ہے، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ پوری طرح ایک ماحول جو ہے نا خلاف بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دونوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور جب دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو مرد کہتا ہے یار بیوی بھی لڑ رہی ہے، میری ماں بھی لڑ رہی ہے، میں تو تنگ آ گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب اس جذبات کے اندر یا تو ماں پہ ظلم کر دیتا ہے یا بیوی پہ ظلم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب وہ ایک شخص تھا تو وہ روز گھر پہ آتا تھا، دونوں ساس اور بہو کی لڑائی جھگڑے، اب اس کی سنے اس کی سنے، تو غصہ آ گیا، اس نے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، ماں کی آگ لگ گئی، تباہ ہو گیا۔ تو اب بتائیے ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایک اصول یاد رکھیں کہ عورت جو ہے، عام عورت دیندار ہو، مذہبی ہو، اس کا دل نور ایمان سے روشن ہو، وہ الگ ہے، ورنہ عام طور پر عورت میں حسد اتنا پایا جاتا ہے دین سے دوری کی وجہ سے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ جب معاملہ ہے تو اب انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور انسان جو ہے وہ یہ سمجھ لے مسلمان کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، مجھے ان کے حقوق بھی ادا کرنا، ان کے بھی حقوق، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، تو انشاءاللہ تعالی ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی سکون بھی ہوگا۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں جو بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ عورت جب زبان میں غصے سے بولتی ہے تو وہ اکثر اس کی زبان اور دل میں فرق ہوتا ہے۔ میرے جملے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جیسے ماں ہے، ماں جب غصے میں ہوتی ہے تو ماں بس اوقات غصے میں بددعا دے دیتی ہے، اور غصے میں کہتی ہے جا مر جا، ٹرک کے نیچے آ جا، میں تیری لاش دیکھوں۔ تو بچے پھر ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ماں ہمیں بددعا دے رہی ہے اور ہمیں مرنے کا کہہ رہی ہے وہ ہماری ماں تھوڑی ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، آپ مائنڈ نہیں کریں۔ اصل میں ماں جو ہے عورت ہے، جب وہ غصے میں آتی ہے تو عقل اس وقت قابو میں نہیں رہتی، اور جذبات میں یہ جملے نکل جاتے ہیں، دل سے وہ نہیں کہتے،
اسی لیے آپ دیکھیں ایسی مائیں پھر مصلی بچھا کر رو رہی ہوتی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں. تو ماں کے دل میں جو بچے کی محبت ہے وہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ وہ یہ الفاظ نہ کہے، لیکن غصے میں زبان پر کنٹرول نہیں رہتا. اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے. بیوی جب غصے میں بول رہی ہوتی ہے تو شوہر کہتا ہے اس نے مجھے کیا کہہ دیا، مجھے کہہ دیا تیرے گھر میں نے کبھی سکون ہی نہیں پایا، آپ کو میرا کبھی خیال ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہے، میں اتنا خیال رکھتا ہوں. تو یہ غصے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، خاص طور پر خواتین کہیں، تو اس کو اتنا مرد کو اپنے دماغ میں لینا نہیں چاہیے. اور اگر کبھی دماغ میں بات آنے لگیں تو ماں کی مثال یاد رکھیں. آگے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کے حکم سے نافرمانی کی. فَحَاسَبْنَاهَا، تو ہم نے ان سب کا حساب لیا، حساباً شدیدا، شدید حساب لیا. ابھی بات چل رہی تھی ہمیں ظلم نہیں کرنا. ظالم کی جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے. تو دیکھیں اگلی آیت میں کیا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا پھر سخت حساب ہوتا ہے. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں ہم نے شدید عذاب دیا، برا عذاب دیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا، یعنی گناہوں کی نحوستیں ان کے سامنے آئیں. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام یہ ہوا کہ یہ نقصان میں رہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندوں اللہ سے ڈرو. الذین آمنوا، اے عقل مندوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے. یعنی یہ قرآن اتارا ہے جس پر عمل کرو گے دنیا اور آخرت میں اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. رسولاً، اور وہ رسول، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. اللہ ہمیں بھی اندھیروں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے. کیا زندگی ہے، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. موڈ خراب ہوا، غصے میں جس کو چاہا گالی دے دی، جس کو چاہا ذلیل کر دیا، جس کا چاہا دل دکھا دیا. حلال حرام کی سمجھ نہیں ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ عبادت میں خشوع و خضوع. کیا جانوروں جیسی ہماری زندگی ہے. یا اللہ ہمیں اچھی زندگی نصیب فرما. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کروڑوں اربوں کھربوں سال سے بھی زائد ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے جنت میں. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے.
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور ایسی ہی 7 زمینیں پیدا کی. تو 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں. اب قرآن پاک میں جہاں بھی آسمان کا ذکر ہے تو وہاں پر جمع بھی موجود ہے، سماوات جمع ہے. لیکن پورے قرآن میں زمین کا جہاں بھی ذکر ہے، زمین کے لیے جمع کا لفظ نہیں ہے. الارض، یہاں بھی دیکھیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ایسی ہی زمینیں بنائیں، یعنی 7 زمینیں بنائیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جب زمینیں 7 ہیں تو جمع کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ آسمان جو ہیں، آسمان، ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو یہ 7 آسمان الگ الگ ہیں، لیکن 7 زمینیں ملی ہوئی ہیں. اور اس کی مثال یہ دی گئی جیسے پیاز ہوتی ہے. پیاز کو آپ کاٹیں تو آپ کو الگ الگ پرت ملتی ہیں، لیکن ساری پرت مل کر ایک ہی پیاز بن جاتی ہے. تو ایسے 7 زمینیں مل کر ایک ہی زمین نظر آتی ہے، اس لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ ظاہر باطن سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرج. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں بڑے برے سخت عذاب کی مار دی. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان بستیوں والوں کے کام کا انجام خسارہ ہوا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل مندو جو ایمان لائے. قد أنزل الله إليكم ذكرا. بے شک اللہ نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. اور رسول بھیجا جو اللہ کی روشن آیتیں تم پر تلاوت فرماتے ہیں تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد أحسن الله له رزقا. بے شک اللہ نے ان کے لیے بہت
اچھا رزق رکھا ہے۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن اللہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمینوں سے بھی ان کے برابر 7۔ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ ان کے درمیان قضائے الہی کا حکم جاری ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے احاطہ فرما لیا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل بروز ہفتہ انشاءاللہ خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک کا پروگرام ہے۔ دوپہر 4:45 بجے سے لے کر 4:45 بجے تک اسی مسجد بہار شریعت میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا کہ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ایک میگزین نے کی، اور پھر اس کے بعد فرانس کے وزیر اعظم یا صدر نے یہ بات کہی کہ میں اس کی مذمت نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے ملک کے اندر آزادی ہے، جس کو جو بکواس کرنی ہو کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریلیاں نکلی تھیں، تو اسی سلسلے میں کل بھی انشاءاللہ تعالی ریلی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے کچھ عرصے سے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی گستاخیاں سوشل میڈیا پہ بہت ہو رہی ہیں، تو یہ ایک سازش ہے، تو اس سازش کے خلاف بھی انشاءاللہ تعالی اس ریلی کے اندر آواز بلند کی جائے گی۔ اس ریلی کا نام ہے تحفظ ناموس رسالت و صحابہ و اہل بیت ریلی۔ یہ ریلی کل بروز ہفتہ صبح 10 بجے نکلے گی، مزار قائد سے شروع ہوگی اور تبت سینٹر تک روانہ ہوگی۔ یہ صبح 10 بجے شروع ہوگی اور دوپہر 2 بجے اختتام پذیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، اس درس میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ جو اچھی باتیں ہم نے سنی ہیں کہی ہیں سب قبول فرما۔ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ماں باپ، بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ظلم سے بچا، ظالم بننے سے بچا۔ یا اللہ تو ہمیں ظلم سے بچا، ہماری زبان سے، ہمارے جسم کے اعضاء سے کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں تو ایسا بنا دے۔ یا اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یا اللہ ان ناچاکیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ظالم ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما، جو مظلوم ہے یا اللہ اس کی مدد فرما، آپس میں محبتیں عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہمیں توبہ نصیب فرما، توبۃ النصوح عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا، قبر و آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ اے کریم مالک و مولا، ہماری لبیک کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہماری لبیک کو قبول فرما۔ یا اللہ اس لبیک کی برکت سے ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، پھر ہمیں بار بار بلاوا نصیب فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یا اللہ اس لبیک کی برکت سے ہمارے دل کے زنگ کو دور فرما، ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما، دنیا آخرت میں کامیاب فرما، تیرا اور تیرے محبوب کا قرب عطا فرما، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہر سال حج مقبول مبرور نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما، بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بعد مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ جتنے اس دعا میں شامل ہیں، جو یہاں بار شریعت مسجد میں حاضر ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما، قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما. یا اللہ جادو ٹونے نظر بد اور آصیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح متقی پرہیزگار ولی کامل سچا پکا عاشق رسول اسلام کا عظیم مجاہد بنا. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا، بخشش کا سامان بنا، ہماری اولاد کو حافظ بعمل عالم بعمل بنا. یا اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے مالک رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. ہمارے جو بچے، ہماری جو بچیاں بے رشتہ ہیں، انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون عطا فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، ناچاکیوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ جو ظالم ہیں تو انہیں اپنا خوف عطا فرما، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما. جو مظلوم ہیں، جو پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے مالک و مولا ہر مسلمان کو جو گھر کے معاملے میں پریشان ہے، ذاتی کشادہ برکت والا گھر نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ ہم
رضا کی جا بازیاں شیر گرا نے ستوت پہ لاکھوں سلام، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت کریم مالک و مولا پروردگار، درود و سلام